سلمان عابد صاحب، اتنی اچھی خبریں آ رہی ہیں، سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دی ہیں، وزارت خزانہ اور IMF کے جو معاملات تھے وہ طے پا گئے ہیں، عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے بھی پاکستان کی درجہ بندی بہتر کر دی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پاکستانی قوم کو جس طریقے سے جذباتی بنیادوں پہ بلایا جاتا ہے نا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ پہلی دفعہ کوئی IMF سے معاہدہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ سعودی عرب نے آپ کو پیسے نہیں دیے، پہلی دفعہ کوئی برادر اسلامی ملک آپ کی مدد نہیں کر رہا، پہلی دفعہ کوئی چائنا آپ کی مدد نہیں کر رہا۔ یہ کئی دہائیوں سے ہمیں اس طرح کی امدادیں آتی رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی امدادیں آنے سے، اس طرح کے معاہدے ہونے سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ فلورش ہو جائے گی، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ گرو کر جائے گی، پاکستان میں معاشی ترقی آ جائے گی۔ پاکستان کے اندر تو معاشی ترقی نہیں آتی، البتہ چند خاندانوں کی معاشی ترقی بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو عالمی امداد کی بنیاد پہ اپنی معیشت کو درست کرنا چاہتا ہے، یعنی جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے، جو FBR میں ریفارمز کرنی ہے اپنے ٹیکسیشن کے سسٹم کے اندر، جو آپ نے اپنی لیگل ریفارمز کرنی ہے، جو آپ نے اپنی بیوروکریٹک ریفارمز کرنی ہے، وہاں کوئی توجہ نہیں ہے۔ بس سعودی عرب سے پیسہ آ جائے، فلاں سے پیسہ آ جائے تو ہم گرو کر لیں گے۔ ایسے کبھی اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی، نہ آج تک ہوئی ہے پاکستان کی اکانومی، آپ کے سامنے اس کا نتیجہ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک کہا، جتنے ابھی آپ لوگ جشن منا رہے ہیں، یہ بنائیں جشن، ڈھول بجائیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ جو مہنگائی کا ریلا آیا ہے اور جس طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں، جیسے ظفر موتیارا صاحب نے بھی کہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کے اوپر کیا کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے پاس معیشت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ہمیں لانگ ٹرم پالیسی چاہیے تھی، مڈ ٹرم پالیسی چاہیے تھی، اپنی انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنی تھی، اپنی اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے، وہاں تو ہم آتے نہیں ہیں، کیونکہ ایک مخصوص طبقے کے کاروباری مفادات کو تحفظ دینے کا نام حکومت ہے۔ حکومت کوئی عام آدمی کے مفادات کے تحفظ کے لیے تھوڑی کام کرتی ہے، وہ تو چند بڑے خاندانوں کی معیشت کو درست کرنے کے لیے اسٹریٹجیز اپناتی ہے۔ اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جتنے مرضی کہتے ہیں نا کہ فلاں کی امداد اور فلاں کی امداد، دیکھیے اس امداد کی اپنی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو کام آپ کو اپنے انٹرنل کانٹیکس میں کرنا ہے وہ بھی تو کیجئے نا۔ وہاں تو کچھ نہیں کرتے، کبھی تاجر طبقہ آ جائے گا، کبھی صنعت کار آ جائے گا۔ اچھا، ایک ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ جی باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی تو بات چلے گی، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی۔ ایک آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو گالیاں نکال کر وہ امداد کم کر دی ہے، اور دوسرا آپ نے جو پاکستان کا انٹرنل انویسٹر ہے اس کے لیے نہ کوئی ون ونڈو آپریشن ہے، اس کے لیے نہ کوئی رعایتیں ہیں، اس کے لیے نہ کوئی مراعات ہیں۔ یہ ساری باہر کے لوگوں کے لیے مراعات دی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور جو پاکستان کے صنعت کار ہیں ان کا دکھ بھی سن لیں ذرا، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے FBR ان کو لوٹتا ہے، کس طرح سے بیوروکریسی ان کو تماشا بناتی ہے، کس طرح سے انہیں NOC لینے کے لیے، LC کھلوانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ یہاں آپ لوکل انویسٹر کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اب رونا دھونا نہیں چلے گا بھائی، یہ رونا دھونا بالکل رونا نہیں چلے گا، کیونکہ حکمران خاندان جتنے بھی ہیں پاکستان میں، ان سب کے اندر خوشحالی آ رہی ہے، ان سب نے ان میں سے کمیشن کھانی ہے۔ انہی بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کے اندر سے پیسہ کما کے تو انہوں نے باہر بھیجنا ہے، اور کہاں لے کے جائیں گے؟ تو ان کو وہ تو یہ کہیں گے کہ ان کو رونا نہیں ہے۔ ان کو کہیں ذرا عام آدمی کے پاس باہر نکل کے پوچھیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول آپ نے کم کرنا تھا وہ نہیں کیا، ڈیزل جو ہے جس کے اوپر کسان بیس کرتا ہے، یعنی کسان کا سارا پہیہ چلتا ہے ڈیزل کے اوپر، اس پہ بھی آپ پیسے بڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی رونا بھی نہیں ہے، اور ملک ترقی بھی کر رہا ہے، اور ملک خوشحال بھی ہو گیا ہے۔ یہ شاید حکمرانوں کا شیوا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔